ہم بات کر رہے تھے کیا مشکلات ہیں، بڑی ہوپلس سی سچویشن دیکھنے میں لگتی ہے، بٹ دین پالیٹکس میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی اپنی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ ہمیں جوڈیشری سے ریلیف کی کوئی توقع نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی ان کے لیے چیزیں سخت سے سختر ہو رہی ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ کل میرے پروگرام میں فواد چودھری تھے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے ایک سلوشن آفر کیا۔ کے پی کی گورنمنٹ بری طرح ناکام ہو گئی۔ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا آدمی he would have resigned himself۔ کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے آپ کا حکومت میں رہنے کا، آپ نہیں باہر لا سکتے، آپ ریزائن کریں، دوسرے کو موقع دیں۔ کوئی پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگوں سے بات کرنے کا؟ کوئی پریشر نہیں ہے، کیوں کریں؟ میں اگر لیٹ سے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں آپ سے کیوں بات کروں گا؟ آپ کی پولیٹیکل حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن گرینڈ ڈائلاگ آپ کے ساتھ کیوں کوئی کرے گا؟ آپ کے ساتھ اس وقت گرینڈ ڈائلاگ ہوگا جب فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب حافظ نعیم ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب جی ڈی اے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ عمران خان ایک اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے لوگوں کو کہیں وہ الائنس بنے اور ہم حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر جو پریشر بنانے کی بات ہے تو پھر علیمہ بی بی کو اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو دیکھیں، پریکٹیکلی یہ موومنٹ لیڈ کرنی پڑے گی اور کوئی حل نہیں۔ شاہ جی، اس میں کتنا وزن لگ رہا ہے اس ایڈوائس میں؟ دیکھو بھائی، میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اپنے ہاتھ سے مروسی سیاست کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہیں تو اب آپ کو شرم آتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ ویسے میں آپ سے ادروائز بات کروں کہ یہ جو باقی فواد نام لے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا کتنا بڑا مقام ہے دینی حلقوں میں، جب وہ خود اس بپتا پہ آ جائیں کہ جی ان کے بیٹے کو اغوا ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہاں سے؟ ان کے آبائی علاقے سے، وہی آبائی علاقہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے۔ ہمارے یہ تمام سیاستدان جن کا یہ نام لے رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو سے لے کر طاقت کا سر چشمہ عوام تک اور تبدیلی کے رسیہ، ان سب نے مل کر بالآخر ہمیں کہاں پہنچایا ہے؟ ہمیں ہائیبریڈ نظام کی طرف پہنچایا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے۔ اب میری جان، کسی زہران کا انتظار کیجئے جیسے نیو یارک میں ہوا ہے مرچ، اور اس طرح تاریخ میں ہوتا ہے۔ میں نہایت ادب سے، بھائی اپنے منیب سے، میں 229 وغیرہ یہ کس نے دیکھا ہے؟ یہ پاکستان جو ہے نا، ہمارے اندر ایک ہے، ایک ایونٹ چینج کر سکتا ہے بہت کچھ۔ نہیں، ہم بطور قوم بڑے اتابلے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بندہ دیکھ کے اگر تم میرے ساتھ میں 2 گھنٹے سے زیادہ گزار لو، کتنا میرا تمہارا تعلق؟ میں کہا جا یار بس ان بڑی ہوگی مزہ۔ ڈو یو اگری جو سولوشن بتا رہے ہیں فواد، کیا یہی سولوشن ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، بہت سمپل سی چیز ہے۔ عمران خان صاحب خود طے کریں کہ کس نے موومنٹ چلانی ہے، اگر وہ موومنٹ چلانے۔ دیکھیں، جس طرح منیب کہہ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں۔ گورنمنٹ کی ظاہر ہے، گورنمنٹ کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ سے بات چیت نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کی۔ ان کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جیل میں رہیں۔ ان کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دباؤ میں رکھا جائے۔ اب پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان سے ابھی پچھلے دنوں کراچی آئے ہوئے تھے، پچھلے ہفتے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ کس سے بات کریں پی ٹی آئی میں۔ ایک کوئی نیریٹو کوئی لے کر آتا ہے، دوسرا کس سے لے کر آتا ہے، جو تحریک انصاف کو طے کرنا ہے۔ دیکھیے، جو علیمہ خان کی ابھی جیسے شاہ جی بات کہہ رہے تھے، شیخ رشید جو تھے بابا سوشلزم، ان سے ایک مرتبہ میں نے انٹرویو کیا تھا، تو میں نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو کو جب ایکٹنگ چیئرمین بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایکٹنگ چیئرمین بن جاؤ، جب میں باہر آؤں گا تو پھر وہ انہوں نے کہا جی آپ کی پارٹی کے جاگیردار مجھے قبول نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہے بیگم نصرت بھٹو کو ایکٹنگ چیئرمین بنا دیا جائے، اور پھر بعد میں آپ جب باہر آئیں گے تو اس کے بعد آپ پارٹی لیڈ کریں گے۔ تو بیگم نصرت بھٹو کو، اور پھر بعد میں بے نظیر آ گئی اس میں۔ تو علیمہ خان کے تمام بیانات سے یہ نہیں لگتا کہ وہ بہن بول رہی ہے۔ ان کے دیکھیں، بہن بھائی کا اگر ایک رشتہ ہے تو بہن بھائی سے ملنے آئے، بھائی کی خیریت معلوم کرے، سب کچھ کرے، اور اس کے بعد گھر چلی جائے۔ وہ آ کے پبلک میڈیا سے تھوڑی نہیں، انہوں نے بڑے اعلانات انہوں نے کیے تھے لاسٹ ٹائم، احتجاج کی ڈیٹس وغیرہ ساری علیمہ بی بی نے بتائی تھی۔ آئے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ چینج کرتے ہیں، اپنی پالیٹکس کو چینج کرتے ہیں، سب نے چینج کی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں چینج کی؟ کیا نون لیگ نے نہیں چینج کی؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے؟ دونوں نے ساتھ مل کے شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک انفارمل سٹیٹس بنا ہوا اس کو لیٹس میک اٹ فارمل۔ مظہر یہ وہ ہے نا بات جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی، منیب وہی کہہ رہا ہوں کہ فارملی علیمہ خان جو ہے
ان کو عمران خان نامنیٹ کریں، اس وقت تک نامنیٹ کر لیں، ایکٹنگ وہ بنا دیں، لیکن ان کو تمام تر پاور دے کر بنائیں. ہر مرتبہ انہیں چلیں کیوں ملاقات منیب یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا فرق کہ ایک سٹانس لیا ہوا تھا مورسی نہیں ہو سکتا. جتنا خان صاحب کی فالوئنگ ہے، بلائنڈ کلٹ ہے ان کا، کوئی فرق پڑے گا اگر وہ نامنیٹ بھی کر دیتے ہیں علیمہ خان کو؟ تو کوئی فرق پڑے گا؟ ان کا ورکر کہے گا ٹھیک ہے خان کی نامنی ہے، ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں فرق پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو بہت احترام کے ساتھ وہ گروپس ہے نا، بھابھی کا گروپ اور ہے، نند کا گروپ اور ہے، مطلب وہ لڑائی ہے نا پی ٹی آئی کے اندر تو اس وقت پریکٹیکلی دیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ اگر دیکھیں آپ کو کوئی تحریک یا یہ چلانے کے لیے نا آپ کو کوئی کیٹلسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. ان کے پاس کیا ہے کیٹلسٹ؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا نا کہ یار آپ نے کسی جگہ سے کسی چیز کو کرنا ہے. ڈو دے ہیو دا ونڈ ان دیئر ٹیل؟ لیکن علیمہ بی بی پہ سر ایگری کر جائیں گے. اصل چیز تو جس سے بات کرتا ہوں یہ فیلنگ ہوتی ہے ورکرز میں بڑا اس پہ ہے. دیکھیں اگر وہ ایگری کر رہے ہیں، اگر کے پی خیبر پختونخوا کے اندر جو دوست بیٹھے ہیں اگر تو وہ ان کی کمانڈ کے اندر آ کر یہ تحریک چلاتے ہیں تو تحریک چلائیں. دیکھیں وہ تو گنڈا پور کی مخالفت میں ادھر کٹھے ہو جائیں گے. آپ منیب کی بیسک بات نہیں پکڑ رہے ہیں. دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے. ویری کوئکلی آخری میں چینی محاورہ ہے نا، جب ہوا تیز ہو تو بینڈ ہو جاؤ. ہی سیٹ کہ کیٹلسٹ کہ تحریک کے لیے اس وقت چنگاری کہاں ہے؟ کیا آپ علیمہ بی بی کو بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر؟ لاسٹ 30 سیکنڈ یہ بھی تو ہے، ہماری تاریخ بھی ہے. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کے الائنسز بنے ہیں تو وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سیریسلی لے کے بات کیا. پی ٹی آئی کے پاس اکیلے تو اس وقت وہ پہلے الائنس خود بنوایا جاتا ہے اور وہ ودن پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہے. الائنس آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی جاتے ہیں. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ودن جب یہ ہوتا ہے کہ چینج ودن کرنی ہو نا تو پھر باہر الائنس بنوا دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ مجھے بات نہ کریں. بات یہ ہے میں آخری ابھی فی الحال اس مقام پہ ہم جاتے نظر نہیں آ رہے. مظہر واٹ الائنس تو بنا ہوا ہے نا، محمود خان اچکزئی نہیں ہے اس الائنس کا کو ہیڈ کر رہے ہیں. یار وہ کاغذی الائنس ہے یار، وہ بہت قابل احترام ہے سر، وہ بھی نہیں یار آفیشیل الائنس ہے، آپ اسے امپاور تو کریں سر. بالکل بات لاسٹ 10 سیکنڈ میں صرف اتنی بات بتا دوں سر، کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل شاہ جی ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسی باتیں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں یہ کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو آج کے حالات بتا رہا ہوں. یقین مانیں جو پیش بندی ہے، جو تیاری ہے اور جو پلاننگ ہے وہ تو ایسی ہے کہ بھائی کخ نیچے تبدیل ہونا، مار لو ٹکرا، وہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ.